باہر کی دنیا میں نا جب کوئی پریشان ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں. یقین کرو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خوش رہو خوش رہو. ہمیں خوش رہنا چاہیے, ہمیں خوش رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش رہا کرو خوش رہا کرو. خوش رہنے کے لیے دوائیاں بناتے ہیں. اور قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى. ہم ہیں جو تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں, ہم ہیں جو تمہیں رلاتے ہیں. میں ایک انٹرویو دے رہا تھا ٹورانٹو شہر میں, تو ایک خاتون میرے سے انٹرویو لے رہی تھیں. تو وہ جب میرے سے ایک سوال کرتی تھیں, دینی سوال کرتی تھیں, جب میں اس کا جواب دیتا تھا کہ مطلب وہ کبھی ان کا سوال اس طرح کا ہوتا تھا کہ تو جنید بھائی پھر جو نماز چھوڑتا ہے, آخر کو دیکھیں نا تو نماز کے علاوہ بھی تو دوسری عبادتیں ہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسری کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, تو دیکھیے نا کیا وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا؟ وہ بھی تو نیکی ہے. میں نے کہا وہ بھی نیکی ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے, اس کے تو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے. اسے کہنے لگی کہ میں دیکھیے میں گانا گاتی ہوں, میں گانا گانے کے علاوہ وہی گانے کا پیسہ جو مجھے ملتا ہے وہی میں ہسپتال میں دیتی ہوں, تو میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, ہسپتال میں آپ پیسے دیں, یہ کہیں سے حکم ملے آپ کو اللہ سے؟ لیکن گانا آپ نے نہیں گانا, یہ حکم تو ہے. ہاں, تو اب جب وہ میرا جواب سنتی تھی نا تو وہ گھبرا جاتی تھی. تو گھبرا کے جو جن کو وہ سنا رہی ہوتی تھی ان سے کہا, ایک دم کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں. پھر ایک اور سوال کرتی تھی میرے سے, تو جو عورتیں اپنا منہ کور نہیں کرتی, دیکھیں نا دل کا کور ہونا, اللہ نے تو دل کے حجاب کو بولا ہے. میں نے کہا کہاں سے یہ باتیں نکالی ہیں آپ نے؟ اللہ نے, اللہ کا نام نہ لو بھائی خدا کے لیے, بولو میرا اپنا خیال ہے, یہ بولو. تو پھر وہ میرا جواب سن کے نا ہلکا سا گھبرا جاتی تھی. میں کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی سخت بات نہ کروں, جتنی نرم بات کر سکتا ہوں میں کروں, لیکن وہ سوال ہی اس کے اتنے اس کے الٹے سیدھے سوال ہوتے تھے میرے سے. پھر کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں. آخر کو میں نے بولا میری بہن ایک منٹ, یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہا کریں, مجھے بتاؤ دکھی رہنے کا دل کرتا کس کا ہے؟ کون دکھی رہنا چاہتا ہے؟ کوئی رہنا چاہتا ہے دکھی؟ یہ تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہو خوش. ارے میری بہن, خوش رہنا نہ رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اللہ جس کو چاہیں تو خوش کر دیتے ہیں, جس کو چاہیں دکھی کر دیتے ہیں. آپ ایک خوبصورت گھر اور ایک بڑا سا گھر تو بنا سکتی ہیں, اس گھر کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا آپ لوگ, وہاں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں لوگ. میں نے کہا آپ سود کا کاروبار تو کر سکتی ہیں بہت بڑا, لیکن اس میں نفع ہو نقصان ہو وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور باہر کی دنیا میں تو یہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے, یقین کرو نظر آتا ہے. میں سوچتا ہوں
میں حیران ہوتا تھا، ارے ان لوگوں کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کس کو آواز دیں، اس وقت کس کا ہاتھ پکڑیں۔ ہاں، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار خوش رہا کرو، خوش رہو۔ تو میں ایک جگہ گیا، یہ میں عجیب آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں، میں ایک جگہ گیا ایک سینٹر میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے سامنے بڑی بڑی عمروں کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ عمریں کم از کم، وہ عمریں 70 سال سے کم کی کوئی عمر نہیں ہے، اور کسی نے نکر پہنی ہوئی ہے، کسی عورت نے فراک پہنا ہوا ہے، کسی نے بچوں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں غبارہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے یار یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میرے پاس ہسپتالوں نے بھیجا ہے، ان ساروں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، 100 سے اوپر، یہ سب خودکشی یہ سب ان کو کہتے ہیں سوئسائڈل کیس، یہ سب سوئسائڈل کیسز ہیں، میں ان کو خوش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم سب کے سب 16 سال کے ہو، 70 سال کے نہیں ہو، 15 سال کے ہو، 14 سال کے ہو، میں نے ان کو وہ کپڑے پہنائے ہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہارے کہنے سے یہ ہو جائیں گے 17 سال کے؟ کہتے ہیں کچھ دن تو جئیں گے نا، کچھ دن تو جئیں گے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہے، کسی نے میرا گلا بند کر دیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آئی، میں نے کہا یا خدایا کاش کہ میں ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس وہ گولی ہے تمہارے لیے، اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ کھا لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن میں ان کو وہ گولی کھلا نہیں سکا۔ اللہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، وہ لوگ اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 سال کا آدمی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اتنا اندر اس کے غم جا چکا ہوتا ہے کہ اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اتنی باہر کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ مولانا انعام الحسن صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہماری جو جماعتیں باہر جائیں گی اس سے دین پھیلے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ یہ جو جماعتیں یہاں آئیں گی اور یہاں کے رہنے والے جب ان جماعتوں کے ساتھ آپس میں گشتیں کریں گے اور ان کی نصرتیں کریں گے اور ان کو لے کر جائیں گے، تو پھر یہاں کے جو مقامی ہیں ان کی زندگی بدلے گی۔ ان کی بدلتی ہوئی زندگی کو جب غیر دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، تب غیروں کی زندگیاں بدلیں گی۔ ہاں، آپ یقین کرو میرے دوستو، میرے 6-8 مہینے ابھی بیچ میں، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے باہر بھی گزرے، میں خون کے آنسو رو کے واپس آیا ہوں، اور کہ یا اللہ یا اللہ، جن کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، جن کے اتنے اچھے معاملات ہیں، میرے دوستو یقین کرو وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے، انہیں پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک شاید کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا جھوٹ بولنا جرم ہے۔ ہم عجیب لگی نا میری بات، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں عجیب لگ رہی ہے۔ وہاں تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ جھوٹ بولے گا کوئی،
بول نہیں سکتے آپ. وہ آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. قاتل گھس سکتا ہے ان کے ملک میں, قاتل ان کے ملک میں گھس سکتا ہے, مجرم ان کے ملک میں گھس سکتا ہے, مالی نقصان جس نے کیا ہے وہ ان کے ملک میں گھس سکتا ہے, ہر انسان ان کے ملک میں گھس سکتا ہے, جھوٹا ان کے ملک میں نہیں گھس سکتا, وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. میں کہتا تھا یا اللہ کسی طرح سے یہ کلمہ پڑھ لیں, کچھ کر کے یہ کلمہ پڑھ لیں. ہم بہترین امت ہیں, ہم بہترین امت ہیں. وہاں پر مجھے ایک جگہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے جنید بھائی یہاں بات کریں ذرا, ان کو بتائیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں, ان کو بتائیں مسلمان کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا یار ہمیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں مسلمان کتنے اچھے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امہ, تم تو بہترین امت ہو. جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت کیا, ہمیں کیا بتانے کی ان کو ضرورت. ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے, ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے. میرا ایک دوست ڈاکٹر, میں آپ کو وہاں کی کچھ کارگزاریاں سنا رہا ہوں, بیان آپ مولوی صاحب سے سن لینا بعد میں. ایک میرا دوست ادھر مجھے ملا, ڈاکٹر ہے, مجھے کہنے لگا کہ میرا جو سینئر تھا نا ایک گورا انگریز, اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر سلیم, کیا یہ واقعی بیمار ہے. اس نے پوچھا تو چرکا, اس نے مجھ سے 3 دن کی چھٹی لی ہے, کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, لیکن میں نے اس کو کل اس کے بچوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہے. تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر سلیم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا. میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار جھوٹ نہیں بول سکتا وہ, اس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا. وہ میرا دوست تھا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں اس کو کیا جواب دوں کہ یار ہم تو چلتے پھرتے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں. تو میرے دوستو کوئی ایک ایسا آپ میں ہے موجود جو مجھے یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے یہ بتائے سچ سچ کہ جنید بھائی میں نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی. ہے آپ میں کوئی ایسا؟ اس کا مطلب ہے سارے ہی جھوٹے ہیں. ہاں آپ کی میری تبلیغ کس کام کی؟ کوئی ایک ہے؟ سنو میری بات غور سے, میری بات غور سے سنو ذرا. ان کے ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے تم اب رک جاؤ, اب نکلنے کا حق اس کا ہے, ابھی تم رک جاؤ کیونکہ اب نکلنے کا حق اس کا ہے, تمہارا نہیں ہے. وہاں اگر آپ ایک ریڈ لائٹ توڑ دیں اور وہ بات آپ کے ریکارڈ پر آ جائے, 7 ملک ایسے ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے. کیا سمجھے؟ دنیا کی خلافت میرے ہاتھ میں ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں؟ اللہ خلافت کس کے ہاتھ میں دے گا؟ 7 ملک ایسے ہیں اگر آپ کے ریکارڈ میں آ گیا, آپ نے زندگی میں ایک بھی ریڈ لائٹ توڑی ہے کبھی بھی, آپ ان کے ملک میں گھس نہیں سکتے. 7 ملک ایسے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کسی ایسے آدمی کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دے سکتے جس نے بیجا دوسرے کا حق مارا ہو. ہماری تبلیغ کو 100 میں سے اب کتنے نمبر ملنے چاہیے ہماری دعوت کو؟ اب آپ نے دیکھ لیا کلمہ کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا.
میں ہوں وجہ، میں ہوں وجہ اس کی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بہترین امت ہیں، اور ہمیں اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے گھر کی 2 روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے، اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ جنید، جمشید، سارے عالم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کل قیامت کے دن ہم امتن وسطہ ہیں، امتن وسطہ، ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی۔ نوح علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں کہ سچی نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے اور وہ انصاف کا دن ہے، نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا فرمائیں گے کہ یا اللہ، میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی۔ لوح محفوظ سے سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اتاری گئی، تم نے کیا کیا؟ تو لوح محفوظ اللہ کے سامنے عرض کرے گی، یا اللہ، میں نے تیرے سارے احکامات میکائیل تک پہنچا دیے۔ میکائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا، خوف کے مارے ان کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا لوح محفوظ سے نوح کی قوم کے احکامات تجھ تک پہنچے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھ تک پہنچے، تو تو نے کیا کیا ان کا؟ اے اللہ، میں نے ان کو بعینی ہی جبرائیل تک پہنچا دیا۔ اس بات پر لوح محفوظ کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے، وہ لرزتے اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا میکائیل نے میرے احکامات تجھ تک پہنچائے؟ وہ کہیں گے اللہ، میکائیل نے پہنچائے۔ اس پر میکائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ، مجھ تک جیسے پہنچے میں نے بعینی نوح علیہ السلام تک پہنچا دیے۔ اب نوح علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، آپ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا، کیا میرے حکم جبرائیل نے تجھ تک پہنچائے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، بعینی ہی جیسے آپ نے بھیجے جبرائیل نے ویسے ہی مجھ تک پہنچا دیے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان احکامات کا کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ، میں نے ان احکامات کو، پھر سورہ نوح کے اندر سارا بیان ہے، یا اللہ، کبھی آہستہ کبھی اونچا، یا اللہ تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی، یا اللہ ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، یا اللہ میں نے ان کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے بولا ان کو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یا اللہ میں نے ان کو بولا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا، رزق برسائے گا، اللہ تجھے بیٹے دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے کر دے گا۔ اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
ہے، دیکھو اس نے زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے کیسے بنائے، دیکھو اس نے نباتات کیسی اگائی، دیکھو اس نے دنیا میں چلنے کے راستے کیسے بنائے، اس کے نظام کو دیکھو، اللہ کو اللہ مان لو، یا اللہ یہ کرنے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھا، پورا نظام ہے، پورا واقعہ سنائیں گے اللہ کو، پوری کارگزاری سنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھیں گے، میرے نبی نے یہ باتیں تم تک پہنچ